الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عالم اسلام میں بسنے والے، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ المائدہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو صحیح بخاری سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، تمام لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ گویا کہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زمانہ، اصحاب پیغمبر کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، ان تین زمانوں کو خیر القرون اور خیر الناس ہونے کی شہادت عطا فرمائی۔ آج آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف کے مسلک کے مطابق نماز کے 4 اہم مسائل پر میں دلائل عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ حضرات کو کھلی اجازت ہوگی کہ میرے دلائل پر آپ حضرات چٹوں کی صورت میں اشکالات پیش فرمائیں، اور میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ حضرات کی چٹوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ عموماً پاکستان میں ایک احناف کے خلاف پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی نماز، ان کا روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکام شریعت پر ان کے پاس قرآن و سنت کے دلائل موجود نہیں،
بلکہ فقط حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ کے اقوال، اکابرین اور بزرگوں کے چند جملوں کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام مختلف احباب نے مشورہ کیا کہ اپنی عوام کے سامنے نماز کے مکمل دلائل سے آغاز کرتے ہوئے احناف کے مسائل کے دلائل بیان کر دیے جائیں، تاکہ ہماری عوام مسائل شریعت پر عمل کرتے ہوئے اطمینان رکھے کہ ہمارے مسلک پر دلائل قرآن و سنت سے بحمد اللہ تعالی موجود ہے۔ اور جس طرز پر میں نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرنے ہیں، یہ طرز آپ حضرات نے ممکن ہے سنا ہو، ممکن ہے کبھی نہ سنا ہو۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے وہ 4 اہم مسائل آج عرض کروں گا کہ جن مسائل کو عموماً غیر مقلدین، فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء بطور حجت کے پیش کرتے ہیں کہ نماز کی یہ وہ اہم مسائل ہیں کہ جن پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، احناف کے پاس احادیث موجود نہیں۔ ان میں عموماً وہ مسئلہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا بیان کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر دلائل ان کے پاس زیادہ ہیں، مگر میں نے ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ عموماً جن مسائل کو اختلافی انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، جبکہ ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کریں تو کیا مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ امام کی قرات پر اعتماد کرتے ہوئے امام کی قرات کو کافی سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، نماز کے دوران جب امام سورۃ الفاتحہ ختم کرے اس وقت امام بھی آمین کہتا ہے، مقتدی بھی کہتے ہیں۔ کیا مقتدی کو آمین جہرن کہنا چاہیے، امام کو آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے، یا آمین آہستہ کہنی چاہیے؟ نمبر 3، آمین کے بعد سورت ختم کرنے کے بعد رکوع میں جائیں تو رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ احناف اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے نماز پڑھتے وقت ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، امام کے پیچھے قرات نہ کریں، اور رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین نہ کریں۔ اسی طرح امام یا مقتدی آمین آہستہ کہیں اور بلند آواز سے نہ کہیں۔ میں آپ کی خدمت میں نمبر وار ترتیب کے ساتھ 4 مسائل پہ دلائل عرض کروں گا، لیکن جن مسائل پہ دلائل پیش کروں گا میں انشاءاللہ العزیز ان 4 مسئلوں میں سے ہر مسئلے پر پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کروں گا، نمبر 2 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کروں گا، نمبر 3 خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مبارک عمل پیش کروں گا، نمبر 4 اس کے بعد میں تابعین کا مذہب اور تابعین کے افعال پیش کروں گا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اب آپ کوئی دلیل پیش کرنا چاہیں یا میری دلیل پر اعتراض کرنا چاہیں تو آپ بڑے شوق سے میری دلیل پر اعتراض کریں، یا کوئی آپ کے پاس دلیل موجود ہو تو پیش کریں۔ اللہ ہم سب کو اتباع حق کی توفیق عطا فرمائے، دلائل آ جانے کے بعد مسئلہ قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ضد اور بغض سے ہٹ کر اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب وار میں نے 4 مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ نمبر 1 مسئلے کا نام ہے وضع الیمین علی الشمال تحت سرۃ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں
دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ ان میں ایک مسئلہ آپ پوچھیں گے غیر مقلدین سے، وہ جواب دیں گے کہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ احناف سے مسئلہ پوچھیں گے، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، بلکہ ہم اس مسئلے میں 4 باتیں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھیں۔ نمبر 2، 3 انگلیاں اپنے بازو پہ رکھیں۔ نمبر 3، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کلائی کو پکڑ کے رکھیں۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اب اتنی تفصیل کے ساتھ احناف ہی کا کام ہے مسئلے کو بتانا اور ایک ایک شک پر دلائل کو پیش کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی عادت مبارک یہ تھی، اگر ایک مسئلے پر کئی احادیث آ جاتی، ان تمام احادیث پر یوں عمل کرتے کہ ساری احادیث میں تطبیق ہوتی، ایک حدیث دوسرے حدیث کے مخالف نظر نہ آتی، تطبیق پیش کرتے ہوئے ہر قسم کی حدیث کو پیش فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ دیگر ائمہ کی بھی اللہ ہمیں قدر اور منزلت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگرچہ احکام شریعت میں تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرتے ہیں، مگر حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم ان 3 ائمہ کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان 3 کی اقتداء کرنے والے ان کے مقلدین کو گمراہ نہیں کہتے، بلکہ جو تقلید کو شرک کہہ کے 4 ائمہ کے مقلدین کو گمراہ کہتے ہیں۔ میری آج کی نشست میں مخاطب وہ ہیں اور میں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلائل پیش کروں گا۔ نمبر 1، قرآن کریم کی آیت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اس کے شکریہ کے طور پہ اے پیغمبر آپ نماز پڑھیں، اور ونہر ایک معنی اس کا یہ ہے اے پیغمبر آپ قربانی دیں، جبکہ ایک معنی اس کا وہ ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، میں آپ کی خدمت میں احناف کے مسئلے پر قرآن کی آیت پڑھوں گا اور تفسیر پیغمبر کے صحابی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صحابی رسول جو تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں، صحابی سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا۔ فصل ربک وانحر، وانحر کا معنی کیا ہے؟ حضرت یوسف بن عبداللہ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 پہ حدیث علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، ونہر کا معنی بسط الیمنى علی الیسرى تحت السرہ۔ ونہر کا معنی یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بسط الیمنى علی الشمال فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں پر نماز میں رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے ترجمان القرآن بنے ہیں، اصحاب پیغمبر میں بہت بڑے مفسر شمار ہوتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، پیغمبر کے داماد بھی ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور حضرت ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ آج کے دور کے عالم نہیں ہے، بلکہ 463 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اتنا قدیم، اتنا بڑا جید عالم، اور یہ کتاب جو تحریر فرمائی ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف حنفی عالم نہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد، فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت علی سے روایت نقل کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی۔ اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں
اگر احناف نماز کے دوران اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا صرف نہیں ہے بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا صرف ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور ان دونوں پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے قریبی رشتہ داروں نے، علی بن ابی طالب صحابی بھی ہیں، علی بن ابی طالب اہل بیت میں سے بھی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ تو قرآن کی شرح کرنے والا وہ شخص جو صحابی اور اہل بیت ہے وہ کہتا ہے ونہر کا معنی یہ ہے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 2، حدیث مبارک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی وفات سن 256 ہجری میں ہے، اپنی کتاب صحیح بخاری باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ صحابہ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ جب نماز پڑھے تو آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع یعنی بائیں بازو پہ رکھے۔ اس حدیث مبارک سے صرف اتنی بات ثابت ہوئی کہ نماز کے دوران اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پہ رکھے۔ اس میں 2 باتیں رہ گئی، نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر کہاں رکھے، نمبر 2 یہ دونوں بازو کس جگہ پہ رکھے۔ یہ باتیں چونکہ اس میں موجود نہیں تھی، اس کی وضاحت کے لیے میں دیگر احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ذراع کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اصحاب پیغمبر کو حکم یہ دیا گیا نماز کے دوران اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ رکھیں۔ ذراع کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے مصباح اللغات صفحہ نمبر 262، نمبر 2 المنجد صفحہ نمبر 351، القاموس الوحید صفحہ نمبر 568۔ میں نے آپ کی خدمت میں لغت پیش کی ہے، مصباح اللغات صفحہ نمبر 262۔ ذراع کا معنی بیان کیا ہے، تمام لغت والوں نے اپنی درمیانی انگلی کے کنارے سے لے کے کونی تک اس پورے حصے کو ذراع کہتے ہیں۔ گویا کہ سہل بن سعد نے فرمایا اصحاب پیغمبر کو حکم یہ دیا گیا کہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ذراع پر رکھیں، یہاں پر رکھیں تو بھی ذراع ہے، یہاں پر رکھیں تو بھی ذراع ہے، گھٹے پر رکھیں تو بھی ذراع ہے، کلائی پر رکھیں تو بھی ذراع ہے۔ اس حدیث مبارک میں ذراع کا معنی متعین نہیں کیا گیا، جبکہ حناف کا عمل یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، نمبر 2 انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے پکڑ کے رکھے، نمبر 3 تین انگلیاں اپنے بائیں بازو پہ رکھے۔ یہ دیگر 3 باتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قلت لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے ارادہ کیا پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں۔ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، فنظرت الیہ، میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قام فکبر ورفع یدیہ حتی حازت اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والسائد۔ حضرت محمد بن اسحاق ابن خزیمہ جن کی 311 ہجری میں وفات ہے، اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ باب وضع بطن الکف الیمنی علی کف الیسری والرسغ والسائد جمیعا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر روایت نقل کی ہے۔ حضرت وائل بن حجر نے فرمایا میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ اکبر فرمایا، رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حازت اذنیہ حتیٰ کہ پیغمبر کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔ یہی احناف کا مسلک ہے۔ ثم وضع یدہ الیمنی، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پہ رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھا، والرسغ پیغمبر نے گھٹے پہ رکھا، والسائد پیغمبر نے کلائی پہ رکھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کو یوں رکھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی یا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت
پر تھی، نمبر 2 کچھ حصہ گھٹے پر تھا، نمبر 3 کچھ حصہ اس کی کلائی پر تھا۔ ایک مسئلہ باقی رہ گیا کہ ہم اس کے باوجود پھر اس ہاتھ کو پکڑتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت علی بن عمر دار قطنی جن کی وفات 385 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب سنن دار قطنی باب فی اخذ الشمال بالیمین فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر السحور ونعجل الافطار وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کو حکم دیا گیا، نبی کو حکم اللہ دیتا ہے، نبی غیر اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، گویا اللہ نے حکم یہ دیا جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، امرنا ان نؤخر السحور، ہم رمضان المبارک میں یا جب بھی روزہ رکھیں سحری میں تاخیر کریں، ونعجل الافطار، روزہ کھولتے وقت افطاری جلدی کریں، وان نمسک بایماننا، مگر اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ سورج ابھی غروب نہ ہو اور افطاری کر گزریں جیسے غیر مقلدین کرتے ہیں۔ جلدی کا معنی کہ وقت پر افطاری کریں، وقت سے پہلے افطاری کرنے کو جلدی نہیں کہتے بلکہ روزے کو توڑ دینا کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بر وقت افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، ہمیں حکم دیا ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑیں، پکڑ کر کھڑے ہوں۔ اب اس حدیث مبارک کا معنی کون بیان کرے گا؟ کہاں سے پکڑیں؟ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں لکھا ہے، ہم عالم بمعانی الاحادیث کے محدثین فقہا احادیث سے مبارکہ کا معنی زیادہ سمجھتے ہیں۔ حضرت محمود بن احمد العینی جن کی وفات سن 855 ہجری میں ہے، اب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 389 پہ ارشاد فرماتے ہیں، واستحسن کثیر من مشائخنا الجمع بینہما بأن یضع باطن کفہ الیمنی علی کفہ الیسری ویحلق بالخنصر والابہام علی الرسغ۔ مفقہاء نے بہتر یہ سمجھا کہ آدمی نماز کے دوران احادیث کو جمع یوں کرے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھے اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے حلقہ باندھے اور علی الرسغ اپنے گھٹے پر ہاتھ رکھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے ثابت کیا، علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے نماز کے دوران ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ اسی طرح احادیث سے مبارکہ میں نے پیش کی ہے، نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے، 2 انگلیوں سے اپنی انگلی کو پکڑ کے رکھے، نمبر 3 بازو کو پکڑ کے رکھے، نمبر 3 یہ ہاتھ اپنے بازو پہ رکھے۔ چوتھی مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھ کہاں پہ رکھے؟ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، امام عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب وضع الیمین علی الشمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 پہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وائل بن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی یہ تھا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن علی بن حسین جن کی وفات 121 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مسند زید بن علی صفحہ نمبر 204 سے 205 باب الافطار میں نقل کیا، علی رضی اللہ عنہ سے قال ثلاث من اخلاق الانبیاء صلاۃ وسلامہ علیہم تاجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں انبیاء کی عادات میں سے ہیں، نمبر 1 روزے کو جلدی کھول دینا، نمبر 3 روزے کو تاخیر سے رکھنا، نمبر 2 تاخیر سے رکھنا، نمبر 3 ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ صرف
صرف خاتم الانبیاء کی عادت نہیں ہے بلکہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک عادت یہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علاء الدین بن علی ترکمانی جن کی وفات سن 745 ہجری میں ہے، اپنی کتاب الجوہر النقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پہ تعریف فرماتے ہیں ان انس رضی اللہ عنہ قال ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الید الیمنى علی الیسرى فی الصلاة تحت السرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں تمام انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، اخلاق نبوت میں سے ہیں، روزے کو جلدی افطار کرنا، تاخیر سے سحری نہ کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے باندھنا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اپنا مبارک عمل، جو خلیفہ راشد بھی ہیں، پیغمبر کے داماد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب وضع الیمین علی الشمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 میں تحریر کرتے ہیں ان علی قال من سنت الصلاة وضع الایدی علی الایدی تحت السرر وفی نسخت تحت السرہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہاتھ پر باندھا جائے اور ناف کے نیچے باندھا جائے۔ علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت محمد بن ابراہیم ابن منذر جن کی وفات سن 318 ہجری اپنی کتاب الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 پر تحریر فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من السنت ان یضع الرجل یدہ الیمنى علی الیسرى تحت السرة فی الصلاة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے آدمی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے۔ اور تابعین میں سے حضرت حجاج بن حسان رحمہ اللہ نے تابعین کے عمل کو نقل کیا۔ تابعین کی تعداد تو بہت ہے، ان میں بہت بڑے تابعی حضرت ابو مجلس ان کے عمل کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ محترم ہیں، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 باب وضع الیمین علی الشمال۔ حجاج بن حسان کہتے ہیں میں نے ابو مجلس کو یہ بات کہتے ہوئے سنا یا میں نے ان سے پوچھا کیف یصنع، نماز میں آدمی کیا کرے، یعنی نماز میں ہاتھ کہاں باندھے؟ ابو مجلس نے فرمایا یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرہ۔ نماز میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے اور ان دونوں کو ناف کے نیچے رکھے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے تابعی ہیں، کتاب الاثار بروایت محمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تصنیف ہے، کتاب کا نام کتاب الاثار، نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری میں ہے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں انہو کان یضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى تحت السرہ۔ ابراہیم نخعی کا عمل یہ نقل کیا گیا، ابراہیم نخعی نماز کے دوران اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا کرتے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلا مسئلہ نماز میں ہاتھ کہاں پہ باندھے؟ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے پشت پہ رکھیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں۔ نمبر 3 یہ انگلیاں بائیں بازو پہ رکھیں اور ناف کے نیچے باندھیں۔ اس کے دلائل دیتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پیش کی ہے، التمہید سے علی بن ابی طالب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ نمبر 2 حضرت صحیح بخاری سے سہل بن سعد کی روایت پیش کی ہے کہ ہاتھ آدمی
آدمی کو بائیں ذرا پر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، وائل ابن حجر سے روایت سے ابن خزامہ سے میں نے پیش کی ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے، اپنے گھٹے پہ رکھے اور دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھے۔ نمبر 3، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے انبیاء کرام کا عمل نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام کا مبارک عمل یہ تھا، اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھتے۔ حضرت علقمہ بن وائل سے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل یہ نقل کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے رکھے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے رکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک عمل ہے۔ یہ علی جن کی مسند زید میں نے خدمت میں پیش کی ہے، زید بن علی، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے کا نام تھا حسین، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت علی، پھر ان کے بیٹے کا نام تھا زید بن علی بن حسین بن علی، اہل بیت میں سے بھی ہیں، حضرت علی کے پوتے علی کے بیٹے پڑپوتے بھی ہیں۔ ان کی مسند سے میں نے علی بن ابی طالب کا حوالہ پیش کیا، پھر خلیفہ راشد علی المرتضی کا ارشاد نقل کیا، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ پیش کیا اور آخر میں تابعین کا حوالہ پیش کیا۔ میں نے دلیل کے بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید کی عرض کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبر کے دور میں رب نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، خاتم الانبیاء کا عمل بھی پیش کیا ہے اور خاتم الانبیاء کا ارشاد پڑھا، خیر الناس قرنی، نبوت کے دور کا عمل پیش کیا، ثم الذین یلونہم، اصحاب پیغمبر کے دور کا عمل پیش کیا، ثم الذین یلونہم، تابعین کے دور کا عمل پیش کیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف کے مسلک کے بارے میں یہ کہنا ان کے پاس احادیث نہیں ہے، اس کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، اور میں بطور چیلنج کے بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں نے پیش کی ہے، میں نے مسئلے پہ قرآن بھی پیش کیا ہے، پیغمبر کا مبارک عمل بھی پیش کیا ہے، پیغمبر کا مبارک ارشاد بھی پیش کیا ہے، اصحاب پیغمبر کا فتویٰ بھی پیش کیا ہے، تابعین کا عمل بھی پیش کیا ہے۔ اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس بات کا اعلان کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس دلائل نہیں تھے تو اس کو بوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ احناف کے پاس دلائل نہیں ہے، عداوت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ احناف کے پاس اصحاب پیغمبر کا عمل نہیں ہے، بوس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بحمداللہ تعالی احناف کے پاس قرآن بھی ہے، احناف کے پاس خاتم الانبیاء کے ارشادات بھی ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال افعال بھی ہیں، خلفائے راشدین کے فتوے، اصحاب پیغمبر کے فتاوہ بھی ہیں اور تابعین کا مبارک عمل بھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو احناف کے مسلک پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے اجمال کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ دلائل پیش کیے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو چٹیں آپ حضرات نے لکھی ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہیں، وہ چٹیں آپ سٹیج تک پہنچائیں اور میں دلائل کے ساتھ ان کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ ایسا نہ ہو کہ میں دلائل دے دوں اور آپ حضرات کی طرف سے گلہ رہ جائے کہ کچھ باتیں ہم نے بھی پوچھ لی تھی لیکن ہمیں ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیا گیا۔ اگر ہمیں چٹ لکھنے کا موقع دیا جاتا تو ہم کوئی اور دلیل بھی پیش کر لیتے یا اس دلیل پر اعتراض کر لیتے۔ آپ حضرات کے پاس تاریخ چٹیں موجود ہوں تو لکھیں، میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات عرض کروں گا۔ نمبر 1، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی میں نے جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ، حضرت امام بخاری کے استاذ ابن ابی شیبہ ان کی کتاب مصنف کے حوالے سے پیش کی ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تحت السرہ کا لفظ اپنی جانب سے بڑھا دیا ہے۔ امام ابن شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں تحت السرہ کا لفظ موجود نہیں ہے اور کہتے ہیں اصل کلمی نسخے موجود نہیں تھا، تم نے پیش کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں تحت السرہ کا لفظ موجود ہے اور یہ لفظ کا اضافہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ حیران ہوں گے، مصنف ابن ابی شیبہ جو 26 جلدوں میں شیخ عوامہ کی تحقیق کے ساتھ مدینہ منورہ سعودیہ چھپ کر آئی ہے،
اس پر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے کئی ایک نسخے جو کئی ایک کتب خانوں پہ موجود ہیں، ان میں سے ایک نسخہ قاسم بن قتلو بغا کا ہے، اس پر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ شیخ محمد اکرم نصر پوری کا نسخہ، اس پر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ قبہ محمودیہ مدینہ منورہ کا نسخہ، اس پر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ غیر مقلد محقق قائم سندھی کے پاس جو نسخہ، اس پر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ شیخ محمد عابد سندھی کا نسخہ جو ان کے پاس کلمی نسخہ موجود تھا، اس پر بھی تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کے محقق قائم سندھی نے در الغرہ کتاب تحریر کی ہے، اس کے صفحہ 24 پہ لکھتے ہیں فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُصَحَّحَةِ کہ یہ جو تحت السرہ کا لفظ موجود ہے یہ ان اکثر نسخوں پر ہے جن کی تصحیح کی جا چکی ہے۔ فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ میں نے اپنی آنکھوں سے اس نسخے کو دیکھا ہے۔ اگر قائم غیر مقلد کی آنکھوں سے نسخہ نظر آ جائے اور آج کے غیر مقلد کو نظر نہ آئے تو اپنی آنکھ کا علاج کرانا چاہیے، مصنف ابن ابی شیبہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تحت السرہ کا لفظ موجود ہے اور ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت امام بخاری کے استاذ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، تحت السرہ کا لفظ اس میں موجود ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے حدیث مبارک پیش کیا کہ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ کہتے ہیں اگر وائل ابن حجر سے یہ روایت ہے تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں دوسری روایت بھی موجود ہے جس میں وائل ابن حجر فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی ید الیسری علی صدرہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر باندھا۔ اگر وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی موجود ہے تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں وائل ابن حجر سے روایتیں دونوں ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایتیں دونوں نقل کرتے ہیں، ایک روایت احناف نے پیش کی ہے، ایک روایت غیر مقلدین نے پیش کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے اس روایت کی سند صحیح ہے، اور جو حدیث غیر مقلدین نے پیش کی ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ صحیح ابن خزیمہ آپ روایت دیکھیں، اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا موجود ہے اسنادہ ضعیف، اسنادہ ضعیف لأن مؤملا وهو ابن اسماعیل سیء الحفظ، اور اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دینے والا غیر مقلدین کے محقق علامہ ناصر الدین البانی ہے۔ جو حدیث تم نے پیش کی ہے اس حدیث کو ضعیف بھی تمہارے محقق نے قرار دیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ حناف کے پاس دلائل نہیں ہے اور ہم صحیح احادیث پیش کرتے ہیں لیکن اپنے مسلک پر صحیح حدیث نہ پیش کر سکے۔ ابن خزیمہ سے روایت وہ پیش کی جس کی سند ضعیف ہے، اور جہاں آپ سے ابن خزیمہ اگر کوئی غیر مقلد آپ کے پاس لائے اسی سے ابن خزیمہ کے نیچے حاشیہ موجود ہے جہاں لکھا اسنادہ ضعیف، وہ حدیث پیش کرے گا، اسنادہ ضعیف نہیں پڑھے گا۔ آپ حدیث بھی لیں، اسنادہ ضعیف بھی کہہ دیں، پھر کہ تمہارا دعویٰ یہ تھا ہم صحیح احادیث پہ عمل کرتے ہیں اور تم نے صحیح احادیث کی بجائے تم نے ضعیف احادیث پہ عمل کیوں شروع کر دیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ
خلیفہ راشد کا فتویٰ پیش کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ، کہ نماز کی سنت میں یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں دو راوی ہیں۔ نمبر ایک عبد الرحمن بن اسحاق کوفی، جس کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف کہا ہے۔ نمبر دو زیاد بن زید السوائی، جو مجہول ہے، لہٰذا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث تم نے بطور فتویٰ کے پیش کی ہے، اس کی سند میں دو راوی ہیں، اور یہ راوی ایک مجہول ہے، ایک کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف کہا، اس حدیث کو تم پیش نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں جو روایت ہم نے پیش کی ہے حضرت علی بن ابی طالب کا فتویٰ، ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، علامہ زیلعی رحمت اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ محدثین حدیث مبارک کو صحیح کہہ دیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقات ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث صحیح ہو اور پھر بھی راوی ثقہ نہ ہو، راوی ثقہ ہوں گے حدیث صحیح ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ راوی ثقہ نہ ہو اور پھر بھی حدیث صحیح ہو۔ حدیث کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت کے راوی ثقہ ہیں، لہٰذا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ ان کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مقدمہ سوالات ابی داؤد لأحمد بن حنبل صفحہ نمبر 53 پہ حضرت امام احمد بن حنبل ہی سے عبد الرحمن بن اسحاق کوفی کو صالح الحدیث شمار کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل نے اگر عبد الرحمن بن اسحاق کوفی کو ضعیف کہا تو حضرت امام احمد بن حنبل نے صالح الحدیث بھی کہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہی سے توثیق مقدمہ سوالات ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ جن محدثین نے حضرت علی بن ابی طالب کے فتوے والے اثر کو صحیح قرار دیا، امام اسحاق بن راہوے جن کی وفات سن 278 ہجری میں ہے، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جن کی وفات سن 241 ہجری میں ہے، الاوسط لابن المنذر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 اور 94، مسائل احمد و اسحاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، ان نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت امام احمد بن محمد امام طحاوی رحمہ اللہ جن کی وفات سن 321 ہجری میں، احکام القرآن للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187، امام احمد بن محمد امام طحاوی احکام القرآن للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187، حضرت امام مقدسی جن کی وفات سن 643 ہجری، الاحادیث المختارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386، حضرت علامہ ابن قیم محمد بن عبد الواحد وفات سن 751 ہجری، بدائع الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73، امام ابن قیم یہ وہ حضرات موجود ہیں۔ محمد بن ابو بکر امام ابن قیم وفات سن 751 ہجری، امام ابن قیم حدیث مبارک کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اس قدر محدثین کا علی بن ابی طالب کے اثر کو صحیح قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات محدثین کے ہاں علی بن ابی طالب کی حدیث مبارک کی روایت پر جرح موجود نہیں، اگر جرح ہے تو اس کی توثیق بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان محدثین کی احادیث کو جس کو صحیح قرار دیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محض ضد کی وجہ سے کسی راوی پر اپنی طرف سے اشکال پیش کر کے حدیث کو ٹھکرانے سے اللہ محفوظ رکھے۔ ایک بڑا معروف اشکال پیش کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں تم نے کہا کہ جب مرد نماز پڑھے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، اور جب خواتین عورتیں نماز پڑھیں اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے، تم نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ مرد کے لیے تم مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہو، عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہو۔
مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پہ دلائل تم نے پیش کیے ہیں، لیکن عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلائل ادلہ شرعیہ میں سے 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت پیغمبر خلیفہ راشد جسے ہم سنت کہتے ہیں، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ یہ 4 ادلہ شرعیہ موجود ہیں۔ میں نے مرد کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پہ سنت پیش کی ہے، اصحاب پیغمبر کا عمل پیش کیا ہے اور تابعین کا مبارک عمل پیش کیا ہے، اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے۔ اگر میں اس پہ اور دلیل کوئی بھی نہ پیش کرتا تو عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں اختلاف کوئی نہیں، عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے ہم بھی قائل ہیں اور عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے غیر مقلدین بھی قائل ہیں۔ یہ تو اختلافی اور نزاعی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسئلہ نزاعی اور اختلافی تھا میں نے دلائل اس پر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن دلیل کے طور پہ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد وفات السعایہ، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے السعایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 میں تحریر فرمایا، اما فی حق النساء فاتفقوا علی ان سنت لہن وضع الیدین علی الصدر لانہا استر لہا۔ عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اس پر امت کا اجماع ہے، اور اجماع امت کو دلیل شرعی بیان کرتے ہوئے علامہ عبداللہ بن احمد وفات 620 ہجری کتاب روضۃ الناظر میں کتاب روضۃ الناظر میں تعریف فرماتا ہے، والاجماع حجت قاطعۃ عند الجمہور۔ جمہور اہل سنت کے ہاں اجماع ایک دلیل قطعی ہے۔ دلیل قطعی کا معنی یہ ہے وہ شک اور شبہ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اجماع وہ لوگ مانیں گے جو شبہات سے بالا تر ہے، اور جو شبہات کے اندر خود مبتلا ہے، امت کو شبہات اور وساوس کے اندر مبتلا کرتے ہیں، وہ اجماع ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اجماع امت کی دلیل قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اجماع امت کو مانتے ہوئے عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن، سنت اور خلفائے راشدین کے مبارک عمل کو دیکھتے ہوئے مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے عمل کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔